حسن صاحب، اس کے علاوہ جو علیمہ صاحبہ کی پریس کانفرنس کو اگر اینالائز کریں، اب ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 سال کے ایک بچے نے آ کے بتایا واٹر کینن آ رہا ہے یہاں پہ، اس کو بھی اریسٹ کر لیا پولیس نے. سو وی ہیو ہیڈ انف، ہمارا جو تھریش ہولڈ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب قوم کو جا کے بتا دو یا آزادی ہے یا موت کا وقت آ چکا ہے. کیا پرسیو کریں اس بیان سے؟ یہ سیاسی ریٹرک ہے صرف، یا ڈو دے ایکچولی بلیو ان دس؟ دیکھیں اب بھی تو فائنل کال ایگزاسٹ ہوئی، پھر 26 نومبر کی کال جو ہے وہ فلاپ ہوئی. اب وکلا کی تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں چل رہی سیاسی آئینی ترمیم کے خلاف. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو لیڈنگ رول نہیں دیا جا رہا نا. اب آپ دیکھیں تو صحیح، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس میں لیڈنگ رول پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. اور جو قومی اسمبلی میں بھی جو لیڈنگ رول بنتا تھا تحریک انصاف کا، وہ بھی انہوں نے اٹھا کے محمود خان اچکزئی کو دے دیا. اور جو سینٹ میں بنتا تھا وہ اٹھا کے جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیتی ہے. عمران خان صاحب خود اپنی جماعت کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر جماعت ان کے لیے کیوں نکلے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے لیا جی، لے لیا، تو کیا وہ اپنی زندگی جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ختم کر دیں؟ کیا وہ ریاست پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جائے عمران خان کی خواہش کے لیے؟ کیا وہ لوگ اپنی جو سیاست ہے، جو کہ عدم تشدد کی سیاست ہے، اگر وہ راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو کیونکہ عمران خان کا حکم آ گیا لہذا آپ نے وہ کرنا ہے؟ کیا وہ جو گائے ہیں، بھیڑ بکری ہیں؟ ایسے نہیں ہوتی چیزیں. جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے طریقہ کار سے چلائی جا رہی ہے، جہاں پر اپنی جماعت کے لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا، جہاں پر انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی ہے تو تب بھی میری جماعت کا کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. وہ محمود خان اچکزئی بات کریں گے یا علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے بات. یعنی کس جگہ پر عمران خان نے اعتماد کیا ہے؟ اچھا، پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہمارے اپنی ہی اندر سے ایک پارلیمانی پارٹی سے ایک کو جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا جائے، دوسرے کو سینٹ میں بنا دیا جائے. اور پھر انہوں نے جناب یہ معاملہ، یہ فیصلہ ہو چکا تھا، پھر وہ سیاسی کمیٹی کے اوپر دباؤ آیا جو عمران احمد نیازی صاحب کا، اور پھر سیاسی کمیٹی نے بھی اپنے فیصلے کو واپس لے کر عمران خان صاحب کی آواز کے ساتھ ہم آواز ہو گئے. نہیں حسن صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے نا، ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے اگر پارٹی کا بندہ نامزد کریں. یہ تو پی ڈی ایم نے بھی کیا، مولانا صاحب کو ہیڈ لگا دیا ساری موومنٹ کا. تو اس میں ایسا برا کیا ہے اگر وہ نامینیٹ بھی کر رہے ہیں اچکزئی صاحب کو؟ تو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب تھے یا مولانا فضل الرحمان تھے؟ نہیں obviously، بٹ یہاں تو ایجیٹیشن کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا، مذاکرات کے لیے کیا خواجہ آصف صاحب اس زمانے میں مذاکرات نہیں کر رہے تھے؟ کیا اس کے لیے بھی مولانا فضل الرحمان تھے؟ دیکھیں یہ باتیں ہیں نا، دیکھیں یہ باتیں، دیکھیں اتنی چیز نہیں ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو سپیس دی، انہوں نے اپنے لوگوں سے کام کروایا. لوگوں کو ایک رول چاہیے ہوتا ہے. اب سیاست میں وہ محمود خان اچکزئی جو کہ ایک ریجنل پارٹی کا ہیڈ ہے، جو دیکھیں ان کو اب احتجاجی سیاست سوٹ کرتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی سیاست سوٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ محمود خان اچکزئی تو اپنے آپ کی سیلف پروجیکشن کریں گے نیشنل لیول کے اوپر. وہ تو بلوچستان کے اندر بھی اکثریت نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، وہ نہیں پیچھے جا سکتی. وہ لوگوں کو تکلیف ہے، کوفت ہے. لیکن یہ عمران احمد نیازی صاحب اپنی پارٹی پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ میری پارٹی میں کوئی ایمرج نہ کر جائے ایسا لیڈر، اس لیے ان کو خطرات ہیں، انسیکیور ہیں. لیکن انسیکیورٹی ان کی اپنی جگہ. علیمہ خانم اس پارٹی کو ہائی جیک کر چکی ہیں کہ جتنے شوز ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں. اور جو علی امین صاحب ایم آئی کی بات کرتے ہیں، میں یہ بات بہت پہلے کر چکا تھا ان سے. حسن صاحب، یہ تو بڑی ویک سپورٹ ہوئی نا، پھر 4 ماہ پہلے بات کی تھی میں نے. یہ بڑی ویک سپورٹ ہوئی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی کہ واٹر کینن بھی چل گئے، اریسٹ بھی ہو گئے رات کو. جناب لیڈر بنانا ہوتا ہے نا، لیڈر بنانا ہوتا ہے. یہ کنسپیریسی تھیوری آپ دے رہے ہیں. ویسے آپ نے کنسپیریسی تھیوری کی بات کر رہے ہیں. 10 مرتبہ علیمہ خانم کے نان بیلیبل وارنٹ اریسٹ جاری ہوئے. کل بھی جو ہے وہ 10ویں مرتبہ لے کر آیا ڈی ایس پی. کیا اس نے گرفتار کیا ان کو؟ صحیح. تھانہ صادق آباد کا مقدمہ ہے، پرچہ ہے. اب انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی ہے، کہتی ہیں اس کی جورسڈکشن نہیں بنتی. مزمل شاہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اسی ایف آئی آر کے اندر 9 ملزمان کو سزائیں سنا چکی ہے یہ عدالت، ٹھیک ہے، ورکرز کو. لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے فرماتی ہے کہ جناب میری جورسڈکشن نہیں بنتی، لہذا ٹرائل کو سکپ کرنے کے یہ ہیلے بہانے ہیں. آئین اور قانون کی بات کوئی نہیں ہے، جہاں پر خود کو سوٹ کرے وہ چیز ہو رہی ہے. علیمہ خانم آپ دیکھ لیجئے گا پارٹی کو ہائی جیک کر چکی ہیں، پارٹی اب ان کی ہے. یہ عمر صاحب بڑا انٹرسٹنگ یہ ایک تھیری ہے کہ ان پہ اتنی ایف آئی آرز ہیں پھر بھی ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا. اور یہ رات کو جو سب ہوا یہ تو شو تھا، فکسڈ میچ تھا.
How do you see this? ویسے یہ جو سپورٹ انہیں مل رہی ہے، پتہ نہیں علیمہ خان کو پتہ ہے اس بات کا نہیں پتا کہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے. ہمارے دوست حسن صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں، باقی بھی دوست شیر افضل مروت بھی اس کے اوپر بہت کھل کے بات کرتے ہیں. نہیں لیکن المیہ یہ ہے نا کہ یہی الزام فواد چودھری صاحب پہ لگایا جب وہ ملے جا کے شاہ محمود صاحب سے، 3-4 لوگوں کی کمیٹی وہاں چلی گئی. تو پھر یہ کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بذات خود پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پہ یہ الزام نہیں لگے گا؟ اچھا اس میں ایک دیکھیے نا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، ان کو گرفتار نہیں کر رہا، صحیح، تو اس پہ علیمہ خانم کا قصور کیسے ہے؟ یا تو وہ وہاں جا نہیں رہی، یہاں موجود نہیں، آپ نے رات کو ان کو وہاں پہ گاڑی میں گرفتار کر کے بٹھایا نا، چکری کیوں چھوڑا؟ اب لے جاتے، آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرتے، ان کی شناخت پریڈ کرتے، سارا کہہ رہے ہیں ہیرو بنایا. نہیں، یہ ساری باتیں دیکھیں، یہ نا ایک پوری متھ پہلے جیسے بشا بی بی کو لے کر کی جاتی ہے، علیمہ خان کو لے کے کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے عمران خان ڈکٹیٹرشپ، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ عمران خان کا کوئی رشتہ دار ہے کیا وہ علیمہ خان نے لگوایا ہے؟ یہ ساری کہانیاں ہیں. دیکھیے تحریک انصاف کے اندر ظاہر ہے لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے نا، لیڈرشپ سے مراد عمران خان ہے. اس طرح مسلم لیگ نون کو آپ دیکھتے ہیں تو پارٹی کے صدر تو وہ بھی بنے، پارٹی جب صدر نہیں تھے تو اس وقت بھی فیصلہ کون کر رہا تھا؟ نواز شریف صاحب کر رہے تھے. اس طرح پیپلز پارٹی کو آپ دیکھتے ہیں ٹیکنیکلی آصف زرداری چیئر تو نہیں کر سکتے کسی سیاسی میٹنگ کو، لیکن جو کراچی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کون موجود تھا؟ آصف زرداری صاحب موجود تھے، آئینی عہدہ ہونے کے باوجود موجود تھے. یہ ریئلٹیز ہے نا کہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ آصف زرداری نے کرنا ہے، مسلم لیگ نون کا فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے، تحریک انصاف کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. اب رہی بات کہ اس نے ہائی جیک کر لیا، اس نے ہائی جیک کر لیا، یہ چونکہ مارکیٹ کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب ہی کمپرومائزڈ ہیں، سب کے بارے میں یہ تاثر دیا جائے، اور اگر گرفتار نہیں کر رہے تو یہ سوال تو آئی جی پنجاب سے ہونا چاہیے، یہ سوال تو پنجاب حکومت سے ہونا چاہیے، یہ سوال تو ریلیونٹ پولیس آفیسر سے ہونا چاہیے نا کہ آپ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور ایک اور بات کہ وہ فلاں کو گرفتار نہیں کیا، ہمارے ہاں چلے علیمہ خان کو ایک سائڈ پہ کر دیں، ویسے بھی جو گرفتاریاں ہیں وہ پک اینڈ چوز کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں نا. اب مجھے یہ بتائیے کہ مراد راز اسی شہر لاہور میں نہیں ہوتے، اندلیب عباس صاحب اسی شہر لاہور میں نہیں ہوتی، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. فیاض چوہان اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ نے گرفتار نہیں کیا. اب وہ پوچھنا چاہیے آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا، یہ ساری باتیں جو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اوورآل ہمارے یہاں وہ کہہ رہے معافی مانگ لی تھی انہوں نے، لیکن اس میں مجھے حسن صاحب ویسے معافی مانگنے سے لیگل پروسیجر تو اوائڈ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی concept of repentance is driven from Islam. نہیں it is but there is a legal code as well. اسلام نے میں معافی کی نہیں، جس کے خلاف وہ مقدمہ ہے وہ لینٹ ویو رکھ لیتی ہے. حسن صاحب by this logic do you think if عمران خان apologizes وہ کل he will be a free man؟ اچھا ویسے انہوں نے جو معافی مانگی نا، وہ معافی جو مانگی گئی ہے وہ ٹی وی پریس کانفرنس میں مانگی گئی ہے، جو اس کا پروسیجر ہوتا ہے نا کورٹ میں جا کے معافی مانگتے ہیں اور وہاں ریاست وہ لیگل آرگومنٹ ہے. اچھا مجھے عمر صاحب یہ بتائیں کہ پھر یہ سلوشن تو یہ نہیں ہے نا کہ یہ آزادی یا موت. آپ پولیٹیکلی یا پارلیمان کی جو سپیس آپ کی انکروچ ہو گئی یا پختونخوا کی اسمبلی آپ کے پاس ہے، پھر ہاؤ ڈو یو موو فارورڈ؟ آپ کریں گے کیا یہاں پہ؟ یہ ٹکراؤ کی سیاست سے تو فی الوقت ریاست سے تو لڑکے ان کو کچھ نہیں ملنے والا. دیکھیے مزمل صاحب، اس میں یہاں تک یہ ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ آپ آئیں پارلیمنٹ کے اندر آئیں، آپ سسٹم کے اندر رہ کے چیزیں کریں، یہ بڑی شاندار باتیں ہیں لیکن تھیوریٹیکل باتیں ہیں نا. مثال کے طور کے اوپر جس طرح ابھی گرمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ گرفتاریاں ہوئیں، اسمبلی کے احاطے سے گرفتاریاں ہوئیں، اسپیکر کچھ نہیں کر پائے. پھر آپ کو یاد ہے 26ویں ترمیم کے موقع پہ جب تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا جا رہا تھا تو اس وقت باقاعدہ ان کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان صاحب سے اڈیالہ میں. ملاقات اسپیکر نہیں کروا سکے تھے اور ایون مسلم لیگ نون پوری کی پوری گورنمنٹ نہیں کروا سکی تھی، یہ ریئلٹی ہے. لیکن تحریک انصاف کو سسٹم کے اندر رہنا ہے. جب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جب وہ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ پاکستان کے آئین سے یا پاکستان کے نظام سے وہ باغی ہو گئے. وہ فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا قریب پہنچ چکے ہیں میس ریزگنیشن کرنے. نہیں، اس میں وجہ بتاتا ہوں. اس میں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ آپ نے جب ایک غیر اعلانیہ پابندی لگا دی، آپ نے تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ نہیں دیوار میں چن دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ آپ ان کی مرضی کا اپوزیشن لیڈر نہیں لگا رہے. اب پورا ہاؤس کے اندر 74 لوگ لکھ کے بتا دیں کہ مجھے مزمل صاحب اپوزیشن لیڈر چاہیے، میں روک سکتا ہوں، یہی قانون ہے، آپ نہیں لگا رہے. آپ نے ان کی حصے کی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ توڑ کے آپ نے دوسری جماعتوں میں بانٹ دیں. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی قراردادوں کو آپ نہیں مانتے، ان کے مطالبات کو آپ نہیں مانتے، تو پھر بتائیے نا سسٹم میں رہ کے وہ کیا کریں؟ میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. سچی بات، اگر میری رائے پوچھیں گے، فیصلہ تو سیاسی جماعت کا اپنا ہے نا. اگر میرے سے ایز اے جرنلسٹ آپ پوچھیں گے کہ کیا ان کو استعفے دینے چاہیے، میں نہیں کہتا نہیں، آپ سسٹم کے اندر رہیں، آپ کو جو اسپیس اویلیبل ہے اس کو مٹیریلائز کریں، اس کو یوز کریں. آپ کم از کم دیکھیں نا، جب آپ نے 26ویں ترمیم کے اوپر 27ویں ترمیم کے اوپر آپ روک نہیں سکے، لیکن آپ نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے جب اسپیچ کی، آپ نے پورا کیس بلڈ کیا، لوگوں کو تو بتایا نا، لوگوں کی تو آپ نے امپریشن کریٹ کیا کہ یہ جو ہے وہ آپ کے پورے اسٹیٹ اسٹرکچر کو ڈیمیج کر رہا ہے. مطلب ایک اسپیس جو پارلیمان میں ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.